صحیح بخاری کی حدیث نمبر 46 سے آج ہمارا درس شروع ہوگا۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، من اہل نجد، نجد کے رہنے والا تھا، سائر رأسی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، یسمع دوی صوتہ ولا یفقہ ما یقول، اور اس کی بن بناہٹ سنی جا رہی تھی جیسے دور سے شخص آ رہا ہو اور کچھ بول رہا ہو تو اس کی لفظ کی سمجھ نہیں آتی لیکن آواز ضرور آتی ہے، لیکن اس سے پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے، ولا یفقہ ما یقول، وہ جو کہہ رہا تھا اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، حتی دنا، یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا، فاذا ہوا یسأل عن الاسلام، پس جب ہی وہ اسلام کے بارے میں سوال کرنے لگا، یعنی آتے اس وقت ہی اس نے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال کر لیا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، 5 نمازیں ہیں دن اور رات میں۔ وقال هل علی غیرہا، عرض کی اس کے علاوہ کوئی اور بھی مجھ پر ہے؟ فرمایا لا الا ان تطوع، فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم نفل پڑھو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام رمضان، پھر آپ نے ارشاد فرمایا رمضان کے روزے ہیں، یعنی یہ بھی اسلام میں سے ہے۔ قال هل علی غیرہ، عرض کی اس کے علاوہ کچھ اور مجھ پر ہے؟ فرمایا لا الا ان تطوع، فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم نفل کرو، یعنی نفلی روزے رکھو۔ وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکوۃ، پھر راوی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا۔ قال هل علی غیرہ، اس نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے علاوہ، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ، فرض زکوٰۃ کے علاوہ کچھ اور بھی مجھ پر ہے؟ فرمایا لا الا ان تطوع، میں نہیں مگر یہ کہ تم نفل کرو، یعنی نفلی تم زکوٰۃ دو، نفلی صدقہ دو۔ قال فادبر الرجل وهو یقول، راوی کہتے ہیں شخص نے پیٹ دی، یعنی وہ منہ پھیر کے گیا، اس حال میں وہ کہتا ہوا پھرا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم نہ میں سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہو گیا، افلح ان صدقہ، اگر یہ سچا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اس حدیث پاک میں کچھ نکات ہے سمجھنے والے۔ نمبر 1، وہ اہل نجد میں سے ایک شخص تھا جس کی بن بناہٹ سنی جا رہی تھی، وہ کیا کہہ رہا تھا یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، اس نے اسلام کے بارے میں سوال کیا، یعنی ایک ہے اصل اسلام، اصل اسلام تو شہادتین کی گواہی ہے۔ اب اسلام پر دراز کرنے والی چیزیں، اسلام میں جو فرائض ہیں وہ کیا ہیں، حضور نے وہ بیان کی، 5 نمازیں دن اور رات میں، عرض کی اس کے علاوہ کوئی اور مجھ پر ہے؟ فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم نفلی عبادت کرو۔ اب غور طلب بات یہ ہے، یہاں پر بعض لوگ سنتیں بھی ہو سکتا ہے اس سے کہیں کہ سنتیں ثابت نہیں ہیں، نفل وتر ثابت نہیں، یہاں 5 صلوات کا تذکرہ ہے، 5 نمازیں ہیں، حضور نے فرائض کا تذکرہ نہیں کیا کہ ظہر کے 4 فرض ہیں، فجر کے 2 فرض ہیں، بس یہ پڑھو، نہیں، فرمایا 5 نمازیں۔ اب 5 نمازوں کے علاوہ جو اور نمازیں ہیں، یہ 5 نمازوں کی سنت قبلیہ بعدی ان 5 نمازوں میں ہی شامل ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ اسی طرح اس حدیث میں اس نے عرض کی کہ اس کے علاوہ اور بھی مجھ پر کچھ ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، لیکن فرض نہیں ہے، 5 نمازیں فرض کے علاوہ اور نمازیں فرض نہیں۔ اسی طرح روزوں کا تذکرہ، زکوٰۃ کا تذکرہ، اب باقی حج کا تذکرہ یہاں نہیں ہے یا باقی فرائض کا تذکرہ نہیں ہے تو کوئی یہ کہے کہ وہ ضروری نہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ سامنے والے کی حیثیت کیا تھی، اس پر کون سی عبادتیں فرض تھی، کون سی نہیں تھی۔ ظاہر ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، آپ جانتے تھے اس کو کون سی باتیں بتانی، ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دراصل گریجولی فرض پورے مسلمانوں پہ فرض کیے گئے نا، آہستہ آہستہ کچھ چیزیں فرض ہوئیں، تو ہو سکتا ہے یہ اس وقت کی حدیث ہو جب حج فرض ہی نہ ہوا ہو، تو لہٰذا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ فرض ہوئیں، تو لہٰذا اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ فرض یہ چیزیں جہاد یا اسی طرح حج وغیرہ فرض نہیں ہیں۔ ایک تو سامنے والے کی حالت کیا تھی، مخاطب کی حالت کیا تھی، آپ نے اس حالت کے مطابق جواب دیا، وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بہت ساری عبادتیں فرض کی گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔